औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं सबसे पहले ज़िक्र करूंगा 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को जो मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से महाजिर कल्चर डे मनाया गया, वो किस हद तक कामयाब रहा और उसमें किस हद तक नाकामी का सामना करना पड़ा, और इस कल्चर डे को किन लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की और फिर उनको कौन सा जवाब मिला। इसके अलावा आज मैं ज़िक्र करूँगा इमरान खान रियाज़, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर एंकर हैं, एंकर पर्सन ने। इसके अलावा उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर उन्होंने बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से और इसके अलावा कराची की सियासत के हवाले से जो उन्होंने तबसरे किए, उसके हवाले से भी मैं आज कुछ गुफ्तगू करूँगा। इसके अलावा आज मैं सईद गनी साहब से भी कुछ सवालात करूँगा। माज़ी में सईद गनी साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घर बनाने वाली है, घर लोगों को घर बनाकर देती है, और पीपल्स पार्टी ने कभी भी घर तोड़ना नहीं सीखा। तो इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी, और ये उन्होंने उस वक्त कहा था जब नेस्ला टावर गिराए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए थे और नेस्ला टावर गिराने की कोशिशें की जा रही थी। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, जिन्होंने एक रैली से खिताब किया था हैदराबाद में, जो बहुत बड़ी रैली बताई जा रही थी, उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुए और लोगों की अदम शिरकत भी रही। और आखिर में जब वो खिताब कर रहे थे तो चंद सौ लोग उनका खिताब सुन सके थे। इसके अलावा 24 दिसंबर को जो रैली निकाली गई फ़ारूक सत्तार साहब की क़यादत में, तो वो करीमाबाद से और मज़ार कायद तक की वो रैली थी, और उस रैली की फ़ुटेज मैंने खुद अपने हाथ से बनाई और मैं आपको उसकी फ़ुटेज दिखा रहा हूँ, जो 2.5 मिनट पर मुश्तमिल है। 2.5 मिनट का ये जुलूस था, इसमें तकरीबन 500 से 800 लोग शामिल थे, और इस रैली में सादे सफ़ेद रंग का जो वाइट झंडा था, उस पर महाजिर लफ्ज़ लिखा हुआ था, और 2.5 मिनट की ये रैली थी। इस रैली में जो थे वो फ़ारूक सत्तार साहब बड़े पुरजोश नज़र आ रहे थे, विक्ट्री का निशान दिखा रहे थे मुख्तलिफ लोगों को, और जिए महाजिर के, सिर्फ इसमें जिए महाजिर के नारे लगाए गए थे उस वक्त तक। लेकिन जब जूँ ही एक ये रैली, जिसमें एक ये रैली थी, उसके अलावा जो दूसरी रैली थी जिसको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के लोग जिसकी क़यादत कर रहे थे, जब वो रैली नुमाइश पर पहुंची तो वहाँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो लोग थे, उन्होंने जिस तरह से अपना इस्तकबाल देखा, वो भी सबको पता है कि वहाँ बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के नारे लगाए गए और कहा गया कि महाजिर की शनाख्त देने वाला वो शख्स है और उसको माइनस करके महाजिर कल्चर डे नहीं मनाया जा सकता। नाज़रीन, वाज़ा रहे कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने 3 रोज़ कबल इस रैली का जो है महाजिर कल्चर डे की से लाताल्लुकी का ऐलान किया था। और वो क्यों किया था? इस वजह से कि जिस रोज़ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के लोगों ने इस रैली में शिरकत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इसको हाईजैक करने का जो उनका मंसूबा था, उस हवाले से इसको जो है इसकी लाताल्लुकी का ऐलान किया गया था। और कल भी जब ये रैली मुख्तलिफ जगहों से होती गुजर रही थी, तो लोगों को यही तबसरे थे कि बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं और ये लोग बल्दियाती इंतखाबात से खौफज़दा हैं। इसकी वजह से इस रैली में इन लोगों ने शिरकत की है, नहीं वरना तो कई सालों से ये रैली का इनेकाद हो रहा है, इन्होंने कभी शिरकत नहीं की। तो उसके बाद बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इस रैली से लाताल्लुकी का ऐलान किया था। कोरंगी में जो रैली निकाली गई, उस रैली के भी कोई अच्छे असरात मरतब नहीं हुए, लेकिन जो बाद में महफ़िल समा हुई तो वहाँ एक अच्छी खासी जो थी तादाद लोगों की मौजूद थी, और मुख्तलिफ कौमियतों के लोग भी इसमें शामिल हुए थे। तो इस तरह से जो महाजिर कल्चर डे था, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अगर बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन इसका बाइकाट ना करते, लाताल्लुकी का ऐलान ना करते, तो इस रैली के मुतालिक कहा जा रहा था, एक हफ़्ता कबल जो कहा जा रहा था कि रैली बहुत बड़ी होगी और लोग जो है वो भरपूर शिरकत का मुज़ाहरा करेंगे। तो रैली जो थी, फ़ारूक सत्तार साहब का जो शो था हैदराबाद के बाद, अब कराची में भी फ्लॉप हो गया। नाज़रीन, मैं अब ज़िक्र करूँगा, हमारे सीनियर एंकर हैं जनाब इमरान खान रियाज़, जो तहरीक इंसाफ को हमेशा अपने ब्लॉग में सपोर्ट करते हैं, और वैसे भी इमरान खान से उनकी खासी हमदर्दी नज़र आती है उनके प्रोग्रामों में। उन्होंने आज सुबह एक प्रोग्राम किया और उसमें कहा कि जनाब इमरान खान को पूरी तरह से रोकने की कोशिशें की जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह भरपूर कोशिशें कर रही है कि इमरान खान को जो दीवार से लगाया जाए,
اور ان کو جو ہے سیاست ان کی ختم کی جائے، ان کی سیاست میں ان کو در پہ شکست ہوں۔ تو پورے ملک میں اس قسم کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے آج کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں تو جو متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد ہے اس میں بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، گورنر ہاؤس کو پوری طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد کو جو ہے وہ ری آرگنائز کیا جا رہا ہے، وہاں اس میں مختلف لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ کو جو ہے وہ بھادرآباد کو منظم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر پلاننگ ہو رہی ہے تاکہ عمران خان جو ہے وہ ماضی کی طرح کراچی اور حیدرآباد سے مینڈیٹ نہ لے سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے 2018 کے انتخابات میں 14 سیٹیں جو تھی قومی اسمبلی کی وہاں سے جیتی تھی، اور 7 سیٹیں جو تھی وہ متحدہ قومی موومنٹ کے حصے میں آئی تھی، بھادرآباد کے حصے میں۔ تو اگر آئندہ انتخابات ہوتے ہیں تو پھر عمران خان جو ہے وہ 14 کے بجائے 18 سیٹیں بھی لے سکتے ہیں اور 20 سیٹیں بھی لے سکتے ہیں، اور کراچی میں سوئپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ عمران خان صاحب اگرچہ وہ یہاں کراچی میں صحافت کر چکے ہیں، انہیں خاصا تجربہ ہے، لیکن اب موجودہ حالات جو ہیں ان کے متعلق ان کو معلومات نہیں ہیں۔ تو کراچی میں یہ بتاتا چلوں، عمران خان ریاض صاحب کے لیے کی جو باتوں کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ 2018 کے حیدرآباد کے لوگوں نے الطاف حسین صاحب کا نام استعمال کیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جب ان کی 12 اگست کی تقریر ہوئی تو وہ ان کو جو ہے عارضی طور پر ہٹا دیا گیا ہے، لیکن وہ ہمارے بانی ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہم ان سے کبھی بھی دور نہیں جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس قسم کی گفتگو کی جاتی رہی کارنر میٹنگز میں۔ اس کی وجہ سے پورے کراچی کا مینڈیٹ متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد کو ملا تھا۔ جو مینڈیٹ ملا تھا اس مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اس وقت 2018 کے انتخابات میں، اور 14 سیٹیں عمران خان کو ان طاقتوں نے دی جن طاقتوں نے عمران خان کو اقتدار دلایا تھا۔ تو عمران خان ریاض صاحب یہ اپنی جو نالج ہے اس کو درست کر لیں کہ پورا کراچی، اچھا اب وہ جو 7 سیٹیں تھیں وہ بھی الطاف حسین کے نام پر ملی تھی۔ اب آپ نے دیکھا کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے جس میں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جو بائیکاٹ کیا، اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آئندہ جو انتخابات ہوں گے اس میں بھی آپ کو رزلٹ کا اندازہ ہو جائے گا کہ پورا شہر کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقے آج بھی بانی متحدہ الطاف حسین کے ساتھ ہیں، اور الیکشن کرا کر دیکھ لیا جائے گا تو یہ سب رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ عمران خان صاحب کے لیے جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ 14 سے 18 سیٹیں لے سکتے ہیں، 20 بھی لے سکتے ہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ یہ پنجاب، KPK اور دوسرے صوبوں میں تو ایسا ممکن ہے، لیکن سندھ میں کم از کم ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ انتخاباتی کے جو رزلٹ ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے اعزاز میں جو ایک حلیم کی پارٹی ہوئی تھی، تقریب ہوئی ہے لندن میں، اور اس تقریب میں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ کوئی مائنس نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مجھے اپنی قوم سے کوئی جدا رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سخت تکلیف میں بھی اپنی قوم کے ساتھ تھا، اچھے دنوں میں بھی اپنی قوم کے ساتھ تھا، اور مجھے مائنس کرنے والے انشاءاللہ آئندہ خود مائنس ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ انتخابات میں اگر ہمیں اجازت ملی تو ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ، اصل متحدہ قومی موومنٹ اور پوری مہاجر قوم بانی متحدہ الطاف حسین کے ساتھ ہے۔ اب میں ذکر کروں گا جناب سعید غنی صاحب کا۔ سعید غنی صاحب نے ماضی میں فرمایا تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت تھی اور وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو سپریم کورٹ کے آرڈر تھے، سپریم کورٹ کے جسٹس جناب گلزار شیخ صاحب کے، تو بعض عمارتیں گرائی جا رہی تھیں، دکانیں گرائی جا رہی تھیں، انکروچمنٹ کے خلاف جو تھی بڑی مہم جوئی تھی، اور بڑی تیزی سے جو ہے وہ اس پر عمل درآمد ہو رہا تھا۔ تو سعید غنی صاحب نے ان دنوں فرمایا تھا کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ گھر بنانے آتی ہے، گھر گرانے نہیں آتی، اور ہم کسی بھی صورت میں گھروں کو گرانے نہیں دیں گے، آبادیوں کو اجڑنے نہیں دیں گے۔ ہم جو ہے وہ اس کے علاوہ اس سلسلے میں سندھ اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش کی گئی تھی، اس قرارداد کو بھاری اکثریت سے پاس کیا گیا تھا۔
ان کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران تھے، خاص طور پر چیف منسٹر جو تھے وہ بڑے ایکٹیو تھے، جو بڑی قیمتی جگہیں تھیں، جو خاص طور پر بڑے بڑے ٹاور تھے، ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مبینہ طور پر بتایا ہی جاتا ہے کہ ان بلڈروں کی طرف سے بہت بڑی آفریں تھیں، اس کی وجہ سے ان بلڈروں کو ان جو عمارتوں کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ اس میں پوری محنت، پوری صلاحیت، پوری جو انرجی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اس میں لگا دی گئی تھی۔ لیکن اب مجاہد کالونی کو گرایا جا رہا ہے، 2 ماہ ہو گئے ہیں، مجاہد کالونی کو کا ملیہ میٹ کر دیا ہے، ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے، لوگ جو ہیں وہ روڈوں پر سونے پر مجبور ہیں، خواتین بچے جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ لیکن سعید غنی صاحب غائب ہیں، اور سعید غنی صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ بھی غائب ہے، اور پاکستان پیپلز بالکل نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے اب میں یہ پوچھتا ہوں سعید غنی صاحب سے کہ جناب آپ کا جنرل سیکرٹری تھا ڈاکٹر عاصم حسین، یا غالباً آپ اس کے جنرل سیکرٹری تھے، تو آپ جس پر الزام آ رہا ہے ڈاکٹر عاصم حسین صاحب پر، تو ان ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کو آپ کیوں روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہمیشہ وتیرہ رہا ہے، دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو گھر بناتے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان دیتے چلے آئیں، گھر اجاڑتے نہیں ہیں۔ اب آپ کہاں غائب ہیں؟ کل تک عمران خان کی حکومت میں جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو آپ 10-20 کارکنوں کے سامنے لیکس کے ساتھ نکل کر، 150 کارکنوں کے ساتھ نکل کر پریس کلب پہ احتجاج کرتے تھے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی تو عموماً آپ احتجاج کیا کرتے تھے، لیکن ان دنوں میں آپ بھی غائب ہیں، اور آپ کے جو دوسرے کچن کابینہ کے منسٹر ہیں وہ بھی غائب ہیں۔ تو ناظرین، آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آصف علی زرداری صاحب اپنا کیمپ اکھاڑ کر واپس کراچی آ گئے ہیں، اور اپنے بریف کیسوں کے ساتھ جس میں اربوں روپے لے کر وہ پنجاب حکومت کو گرانے کے لیے گئے تھے، مایوس ہو کر واپس آ گئے ہیں۔ ان کے ساتھی بھی کراچی پہنچ گئے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا ناظرین کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اپنے قیمتی کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔